پاس قریش اپنی مسند جمائے بیٹھے ہوتے تھے ٹولیوں کی شکل میں. آج امیر حمزہ آئے اور ابو جہل کو تلاش کر کے اپنی کمان کو زور سے اس کے سر پہ مارا اور اس کا سر پھٹ گیا اور ساتھ بولے تم نے ہمارے بھتیجے کو لاوارث سمجھا ہے. اب اس کے حواری کھڑے ہو گئے، لیکن ابو جہل بڑا کائن شخص تھا. اس نے سمجھا کہ یہ تو اب تنہا ہیں، لیکن لڑائی کی آگ روشن ہوگی تو بنو ہاشم بھی نکل آئیں گے تو یہ لڑائی لمبی ہو جائے گی، تو اس کا سبب میں ہوں، قصور میرا ہے. اس نے کہا بس مجھ سے غلطی ہو گئی. اس طرح اس نے بات کو ٹال دیا. اب حضور کے چچا حضور کو ڈھونڈ رہے. سین حرم میں حضور علیہ السلام اللہ کے حضور سر بسجود ہیں. یہ پاس جا کے کھڑے ہو گئے اور کہا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، اے میرے بھتیجے. لیکن حضور سر نہیں اٹھایا. اللہ کے حضور اپنے دکھڑے بیان کر رہے ہیں. اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی. اللہ کے محبوب علیہ السلام اللہ کے حضور سر بسجود ہے. انہوں نے پھر کہا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے. اور انہیں بے چینی ہے کہ بتاؤں کہ حوصلہ رکھو میں تمہارا بدلہ لے لیا، لیکن حضور سر نہیں اٹھا رہے. تیسری مرتبہ پھر آواز دی تو حضور نے سر اٹھایا. آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی. تو برجستہ کہا بھتیجے میں تمہارا بدلہ لے لیے. میرے حضور نے فرمایا چچا مجھے اس کی کوئی خوشی نہیں ہوئی. یہ حیرت زدہ ہو گئے کہ اتنا بڑا کام، اس وقت مکے کا اتنا بڑا سورما، اور میں اس سے ٹکرا کے آیا ہوں اور یہ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی. قسمت اچھی تھی. بولے بھتیجے تم کیسے خوش ہوتے ہو؟ کہا جس رب کو میں مانتا ہوں اس کو تم بھی مان لو. تو امیر حمزہ کی قسمت اچھی تھی تو آگے بڑھے اور اسلام قبول کر لیا. 38 لوگ پہلے مسلمان تھے، یہ 39 میں مسلمان ہو گئے. بس ان کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے تسکین قلب کا ساما ہوا. حضور کی آنکھوں میں امٹتے ہوئے آنسو. آگے بڑھے، کعبے کو غلاف کو پکڑا، کہا اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب اور بعمر بن حشام. اے اللہ ایک شیر دیا ہے، ایک شیر اور دے دے. اب تیری مرضی، یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے. اگرچہ اس نے میرے اوپر پتھر برسائے ہیں، مجھے زخمی کیا ہے، لیکن اگر دین کی تقویت اس سے ہو سکتی ہے تو مالک مجھے کوئی غصہ نہیں. چاہے عمر بن حشام، یہ ابو جہل کا نام ہے، مجھے چاہے ابو عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے. ایک شیر دے دیا، ایک شیر اور عطا کر دے. حضور کعبہ کے غلاف سے لپٹ کے اللہ کے حضور دعائیں مانگ رہے ہیں. 39 لوگ اسلام لا چکے ہیں، 40ویں کا انتظار ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کی دعائیں ہیں، حضور کی التجائیں ہیں. ادھر یہ خبر پورے مکے میں پھیل جاتی ہے کہ حمزہ بھی ایمان لے آئے. کفار پر سراسیمگی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ 2-4 لوگ ہیں، 10, 15, 20 لوگ جمع ہو جائیں گے، اور اس طرح کے لوگ بھی اگر ان کے ساتھ شامل ہو گئے تو ان کا راستہ نہیں روکا جا سکے گا. وہ سر جوڑ کے سوچنے لگے، ابو جہل کو کوسنے دینے لگے اس نے کیوں یہ ظلم کیا کہ اس کا نتیجہ یہ پھر ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. اس کے لیے کوئی تدبیر کرنی چاہیے، اس کے لیے کوئی حکمت سوچنی چاہیے. 26 سال کا نوجوان ہے، خطاب کا بیٹا ہے، نام عمر ہے. اپنے گھر کے اندر پیچ و تاب کھا رہا ہے کہ اگر یوں ہی اسلام پھیلتا رہا تو ہمارے بتوں کے خلاف اٹھنے والا یہ نظم اتنا پھیل جائے گا کہ روکنا مشکل ہو جائے گا. آباء و اجداد کی کہانیاں ختم ہو جائیں گی. یہ ایک نیا دین ایسے پنپتا رہا تو پھر اس کو روکا نہیں جا سکے گا. کون روکے؟ دل میں خیال آیا اس کا ایک ہی حل ہے کہ بانی اسلام کی زندگی کا چراغ گل کر دیا جائے. لیکن یہ اتنا بڑا کام کون کرے؟ سوچا خود کروں گا. اٹھتی جوانی،
اور یہ پہلوانی کا زمانہ تھا عمر بن خطاب کا. اعضاء میں توانائی، طبیعت میں جوش، تلوار حمائل کی. دوپہر کے وقت خیال آیا تو کڑکتی دوپہر میں چل پڑے. سنسان گلیاں ہیں، سخت گرمی ہے، لوگ دیواروں سے لگ کے چلتے ہیں اگر کوئی کسی کو کسی مجبوری کے تحت کہیں جانا بھی پڑے. لیکن یہ مست ہاتھی کی طرح اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے گھر سے نکل پڑتے ہیں، اور اس انداز سے تلوار حمائل کیے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. نعیم بن عبداللہ آگے سے آ رہے تھے، آنکھوں میں اترا ہوا نشہ دیکھا، کہانی سمجھ گئے. یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے لیکن ابھی ایمان ظاہر نہیں کیا. کہا عمر کدھر کے ارادے ہیں؟ کہا بانی اسلام کا چراغ بجھانے جا رہا ہوں، یہ روز روز کی کہانی ختم کرنے جا رہا ہوں. آج حمزہ ایمان لائے ہیں، کل کوئی اور آ جائے گا، پھر اس تحریک کو روکنا مشکل ہو جائے گا. نعیم بن عبداللہ مسکرا کے بولے گھر کی خبر لی ہے؟ کہا کیا ہوا میرے گھر کو؟ کہا تمہاری بہن فاطمہ بھی اس محمد کی غلام بن گئی ہے، تمہارا بہنوئی سعید بن زید بھی اس کا نوکر بن گیا ہے. بس بپھر گئے. وہ جو غصہ تھا وہ ادھر منتقل ہو گیا، بہن کے گھر کا رخ کیا. جب دروازے پہ پہنچے تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. جو کہا گیا تھا، جو سنا تھا، اس کا یقین پیدا ہو گیا. زور زور سے دروازے کو کھٹکھٹانے لگے. بہن نے دیکھا کہ بھائی ہے، جو قرآن پڑھ رہا تھا اس کو چھپا دیا اور خود دروازہ کھولا. بس پیٹنا شروع کر دیا، مار مار کے سر پھوڑ دیا، خون بہ رہا ہے. جب سر پھٹ گیا تو فاطمہ بنت خطاب بولی عمر تم خطاب کے بیٹے ہو، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، سن لو محمد کا دامن نہیں چھوڑو گی، جو کرنا ہے کرو. جب یہ تیور دیکھے تو عمر کی حیرت انتہا کو چھو گئی. یہ کون سی قوت ہے جس نے ایک عورت کے اندر یہ جذبے رکھ دیے؟ کہا اچھا بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا تم ناپاک ہو، تمہیں نہیں دوں گی. کہا کیسے دو گی؟ کہا پہلے غسل کرو. عمر غسل کر رہا ہے. سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے. عمر غسل کر رہے ہیں. غسل کر کے باہر آئے تو بہن قرآن لے آئی. وہ کھجور کی چھالیں، وہ چمڑے کے اوپر لکھا ہوا قرآن سامنے رکھ دیا. عمر پڑھ رہے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. اے 14ویں کے چاند محبوب، قرآن اس لیے نازل تو نہیں کیا تھا کہ تم مشقت میں پڑ جائے. محبوب رحمت کے دروازے کھل رہے ہیں، کرم نوازیاں ہونے والی ہیں. عمر پڑھتے گئے، آنکھوں کے بندن ٹوٹ گئے، آنسو آنے لگے، ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے. عمر رو رہے ہیں، بدن کانپ رہا ہے. آئے کس ارادے سے تھے، اب حالت کیا ہوئی جا رہی ہے. اپنی بہن سے کہا، بہنوئی سے کہا جس در کے تم غلام ہوئے ہو کبھی میں بھی اس در کا غلام نہیں ہو سکتا؟ عمر کی کہیں عمر نہ برباد ہو جائے، مجھے اس چوکھٹ پہ لے چلو. کہا چلو ہم اس دہلیز پہ لے چلتے ہیں. تلوار اسی طرح حمائل کی ہوئی ہے، حضور دار ارقم میں ہے. یہ اسلام کی پہلی درسگاہ ہے، حضرت ارقم کا گھر. مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی، یہاں چھپ کر کے دین سیکھتے ہیں. حضور بھی وہاں تشریف فرما تھے، باقی اصحاب بھی وہاں تشریف فرما تھے، حضرت میرے حمزہ بھی وہاں تھے. دروازے کی درزوں سے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں، تلوار بھی حمائل کی ہوئی. صحابہ نے کہا عمر آ رہے ہیں. امیر حمزہ نے کہا کوئی پرواہ نہیں، آنے دو. اچھا ارادہ ہوا تو خوش آمدید کہیں گے، ارادہ اچھا نہ ہوا اس کی تلوار سے گردن کاٹوں گا. اللہ اکبر. جب دروازہ کھولا تو 2 صحابہ نے بازوں سے پکڑ لیا، کندھوں سے. حضور نے فرمایا کندھے چھوڑ دو. کندھے چھوڑ دیے گئے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گلے کے اندر جو کپڑا تھا اس کو پکڑ کے جھٹکا دیا، اسلم عمر، عمر اسلام لاؤ. اللہ اکبر. اور ساتھ حضور نے حضرت عمر کے دل پہ ہاتھ رکھے، اللہم اہد قلبہ، اللہ عمر کے دل میں ہدایت ڈال دے. بس یہ جملہ کہنے کی دیر تھی اور حضور کا ہاتھ پھرنے کی دیر تھی، اندر سے کفر دھلتا چلا گیا. اور عمر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. جب یہ پڑا کلمہ تو حضور کی زبان سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر، اور صحابہ نے بھی اللہ اکبر کہا. اور
اس زور سے کہا کہ مکے کی گلیاں گونجنے لگی.